العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گرامی قدر حضرات محدثین اعظام، علماء کرام، مہمانان اعظام، آج کی اس مبارک اور پرمسرت مجلس میں اپنی طرف سے اور اپنے دارالعلوم کے حضرات اساتذہ کرام نیز ارباب شورا کی جانب سے آپ سب حضرات کا خلوص دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور صمیم قلب سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی بیش قیمت مصروفیتوں، گرا قدر ذمہ داریوں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لانے کی زحمت گوارا کی اور سفر کی صعوبتوں اور عمر و صحت کے تقاضوں اور کاموں کے تنوع کے باوجود اس جلسے میں شرکت کی دعوت کو ترجیح دی۔ حق تعالی شانہ آپ کے خلوص اور قیمتی تجربات سے ہم کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بحرمت سید المرسلین۔ محترم محدثین اعظام، حکمت الہیہ کی عظیم کار فرمائی ہے کہ ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی امت عطا ہوئی جس نے علم کی خدمت و اشاعت ہی نہیں اور علوم کی تکمیل و توسیع ہی نہیں بلکہ جلیل علوم کی وضع و تدوین کا ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال گزشتہ تاریخ اور سابقہ امتوں میں نہیں مل سکتی۔ اس نے تصنیف و تعلیف کے میدان میں ساری گزشتہ اقوام اور ملتوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور اتنا بڑا علمی ذخیرہ اور اتنا عظیم اور وسیع کتب خانہ اس کی محنتوں اور کاوشوں سے وجود میں آیا جس کا سرسری جائزہ لینا بھی آسان نہیں۔ یوں تو تمام علوم علماء اسلام کی بلند ہمتی اور ذوق جستجو کے شاہد ہیں، لیکن بلا خوف و تردید کہا جا سکتا ہے کہ علماء اسلام نے اپنے سب سے بڑی محنت، اپنی سب سے بڑی ذہانت اور محنت جس علم پر صرف کی اور جس میں انہوں نے اپنی ذہنی کاوش اور علمی موسیقیوں کا سب سے بڑا ثبوت دیا وہ فن حدیث ہے۔ کسی صاحب نظر کا مقولہ ہے کہ اسلامی علوم کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم وہ جو نیم پختہ رہی، ایک قسم جو پختگی کے کمال کو پہنچی اور ایک قسم جو اس سے بھی آگے بڑھ گئی اور گویا پختہ ہو کر بالکل کھڑی ہو گئی۔ اس تیسری قسم میں انہوں نے حدیث شریف کو شمار کیا ہے جو اپنے کمال و ارتقاء کی آخری منازل تک پہنچ کر نشانے کو پار کر گیا۔ نہ صرف فن روایت اور متن حدیث بلکہ متعلقات علم حدیث، اسماء رجال، فن جرح و تعدیل، اصول حدیث اور علل حدیث میں محدثین اور نقاد حدیث نے جو باریکیاں پیدا کی، جن موسیقیوں سے کام لیا، جس ذہانت، نکتہ وری اور دیدہ ریزی کا ثبوت پیش کیا ہے، اس کا کچھ اندازہ ان فنون کے محققین کی ضخیم تصنیفات اور دقیق بحثوں پر نظر ڈالنے ہی سے ہو سکتا ہے۔ اسلامی ماحول کی تشکیل میں حدیث شریف کا بنیادی کردار مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ارشادات و ہدایات دین کے لیے وہ فضا اور ماحول مہیا کرتے ہیں جس میں دین کا پودا سرسبز و بار آور ہوتا ہے۔ دین کسی خشک اخلاقی ضابطے یا قانونی مجموعے کا نام نہیں ہے، وہ جذبات، واقعات اور عملی مثالوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان جذبات، واقعات اور عملی مثالوں کا سب سے بہتر اور مستند مجموعہ وہ ہے جو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق اور حالات زندگی سے ماخوذ ہو۔ یہودی، عیسائی نیز ایشیا کے دوسرے مذاہب اس لیے بہت جلد مفلوج ہو کر رہ گئے کہ ان کے پاس اپنے پیغمبروں کی زندگی کے مستند واقعات اور ایمان آفری کلام کا مجموعہ محفوظ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے بالآخر اس ضرورت کو تسلیم کر کے اس خلا کو پیروان مذہب اور پیروان طریقت کے واقعات اور ملفوظات سے پر کیا، مگر اس کھانا پوری نے رفتہ رفتہ مذاہب کو بدعات و رسوم اور نئی نئی تفسیروں کا ایسا مجموعہ بنا دیا جس میں اصل مذہب کی تعلیم گم ہو کر رہ گئی۔ اسلام کے آخری اور دائمی مذہب ہونے کا ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ حادثہ اس کو پیش نہیں آیا۔ جس ذہنی اور روحانی ماحول میں اور جس ذہنی کیفیت کے ساتھ صحابہ کرام نے زندگی گزاری، حدیث کے ذریعے اس پورے ماحول کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔
بعد کی نسلوں اور صدیوں کے ایک آدمی کے لیے بالکل ممکن رہا کہ اس کے ذریعے وہ اپنے ماحول سے اپنا رشتہ منقطع کر کے دفعتاً اس ماحول میں پہنچ جائے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تکلم اور صحابہ کرام گوش پر آواز ہیں، جہاں احکام کے ساتھ عمل کی شکلیں اور عملی شکلوں کے ساتھ جذبات و کیفیات کے مناظر بھی سامنے نظر آتے ہیں، جہاں اس کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کس طرح کے اعمال و اخلاق اور یقین آخرت کس طرح زندگی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک دریچہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی، آپ کے گھر کا نقشہ، آپ کے رات کے معمولات، آپ کے گھر والوں کی معاشرت و معیشت اپنی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، آپ کے سجود کی کیفیت آنکھوں سے اور آپ کی دعا و مناجات کا زمزمہ کانوں سے سنا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین، میں خطبے کی کچھ باتیں چھوڑ رہا ہوں چونکہ سارے محدثین حضرات ہیں، اس لیے ان کے سامنے اس قسم کی لب کشائی کر کے زیادہ موقع نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے اس وقت جو ضرورت ہے علوم حدیث کی اہمیت، اس پر میں بات کر رہا ہوں، 6 صفحے پر ہے علوم حدیث کی اہمیت۔ حاصل یہ ہے کہ حدیث کے بغیر اسلام کا کوئی موضوع مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے محدثین نے حد درجہ حفاظت حدیث کا اہتمام فرمایا، اس کے لیے نہایت قیمتی اصول وضع کیے اور اپنی پوری محنت و قابلیت اور اخلاص و عقیدت کے ساتھ اس کی ایسی خدمت کی کہ دنیا کی کوئی قوم اپنی قدیم روایات و اسناد اور مذہبی سرمایے کی حفاظت کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ابو محمد حزم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتصال سند کے ساتھ ثقات کا سباق سے نقل ایسی خصوصیت ہے جسے اللہ پاک نے صرف اہل اسلام کو ہی سرفراز فرمایا، دیگر اقوام ملل اس سے تہی دست ہے۔ فنی طور پر حفاظت حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث اپنے عہد طفولیت سے چل کر قرن اول میں محفوظ ہوئی، قرن ثانی میں مدون ہوئی، قرن ثالث میں مسلح ہو کر آثار صحابہ سے الگ ہوئی، پھر قرن رابع میں تنقیص کے ساتھ نکھر کر منضبط ہوئی اور پھر قرون ما بعد میں مختلف ابواب پر منقسم ہو کر مرتب ہوئی اور بالآخر اسے فنی طور پر محفوظ کر دینے کے لیے امت نے علم حدیث کے سلسلے میں تقریباً 82 علوم وضع کیے اور فن روایت کے ہر سمت اور ہر جہت کو ایسے محیر العقول طریقے سے محفوظ کیا کہ اس کا ایک ایک گوشہ ایک علم بن گیا، جس پر ہزاروں کتابیں تصنیف ہوئی، جس سے علوم حدیث، نقل متن حدیث، سند حدیث، اقسام حدیث، غریب حدیث، مصطلحات حدیث، علل حدیث، متعین حدیث اور اسماء الرجال وغیرہ نے مستقل علوم و فنون کی صورت اختیار کی اور حدیث کے طفیل کتنے ہی اہم ترین فنون روایت منظر پر آ گئے، جس سے حدیث شریف کی حفاظت محض لوگوں کے حافظے یا شخصی مناسبت و سعی پر معلق نہ رہی، بلکہ اصول و قواعد، فن قواعد و آئین اور وجوہ دلائل کی قوت سے باضابطہ بھی ہوئی، اس کا تحفظ وجود میں آ گیا، جس کے حیرت ناک کارنامے تاریخ کی زینت اور ملت کی عظمت بنے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُنْكِرُونَ علوم حدیث دور جدید میں 20ویں صدی کو اگر ہم دور حاضر یا جدید قرار دیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ 20ویں صدی کے دوران علم حدیث میں ایک نئی سرگرمی پیدا ہوئی اور علم حدیث پر کام کرنے کے لیے نئے نئے میدان اور نئے نئے موضوعات سامنے آئے۔ خاص طور پر دنیا عرب میں اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد نے علم حدیث پر ایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا اور تحقیق اور علمی کاوش کے لیے ایسے ایسے نمونے دنیا کے سامنے رکھے ہیں کہ جن کو علم حدیث کی تاریخ میں ایک نئے دور کا نقطۂ آغاز کہا جا سکتا ہے۔ عرب دنیا میں بہت سی جامعات کی شعبہ اسلامیات نے اور بہت سی جامعات اسلامیہ نے علم حدیث کے موضوع پر ایسے نئے نئے مقالات تیار کرائے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے ان تمام گوشوں کو از سر نو زندہ کر دیا ہے اور جن کو ایک طویل عرصے سے لوگوں نے نظر انداز کر دیا۔ اس معاملے میں دنیا عرب کی جامعات نے، خاص طور پر جامعہ ازہر، سعودی عرب، شام اور مراکش کی جامعات میں علم حدیث کے موضوعات پر قابل ذکر ذخیرہ پیش کیا ہے اور علم حدیث کو ایک نئے انداز سے مرتب کرنے کی طرح ڈالی ہے۔
دوست اور بزرگوں، اس درمیان میں دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ، ان کی کوششوں اور سعی کو عرب علماء نے بڑے فخریہ انداز میں علامہ رشید رضا مصری نے دارالعلوم دیوبند کا معائنہ کرنے کے بعد جو چیزیں رقم فرمائی ہے، حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ دامت برکاتہم نے دارالعلوم دیوبند کی زیارت اور ہمارے اکابرین خاص کر کے محدث اعظم حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، ان کے علوم سے استفادہ کیا، اور اسی طرح حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بڑے اچھے انداز میں اعلاء السنن پر آپ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ اس طریقے سے علماء دیوبند نے روایت اور درایت دونوں پر بہت تفصیلی کام فرمایا۔ 20ویں صدی اس اعتبار سے علم حدیث کی تاریخ میں نمایاں ہے کہ وہ مواد جو ابتدائی 2-3 صدیوں میں جمع ہوا تھا، 3ری 4تھی صدی ہجری تک آ گیا تھا، اور وہ بعد کے سالوں میں یعنی 5ویں 6ٹھی صدی سے لے کر 13ویں صدی تک لوگوں کے لیے اکثر و بیشتر دستیاب نہیں رہا اور عام لوگوں کو ملا نہیں تھا۔ بعض کتب خانوں میں موجود تھا اور اہل علم جا کر استفادہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن 20ویں صدی میں یہ سب کتابیں چھپ کر منظر عام پر آ گئی۔ حضرت مولانا کو جب اعلاء السنن ترتیب دے رہے تھے تو بہت ساری وہ کتابیں جو آپ کو ضرورت تھی وہ دستیاب نہیں ہوئی تھی، اسی لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے اعلاء السنن کا دوسرا نسخہ تیار کیا۔ ہمارے غیر مقلدین حضرات کو اس پر اشکال تھا کہ بالواسطہ آپ نے وہ کتابیں نہیں دیکھی ہے اور نہ دستیاب ہے، اس لیے آپ نے واسطے کے بلا واسطہ دستیاب نہیں ہے، اس لیے آپ نے بالواسطہ کام لیا۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب نے ان تمام حوالوں کو نقل فرما کر اس قرض کو بھی ادا فرما دیا۔ انکار حدیث کے نئے محرکات و عوامل، مغربی نو مسلم فاضل محترم محمد اسد صاحب، انہوں نے ایک نو مسلم ہے لیکن احادیث مبارکہ کے ساتھ ان کی محبت اور احادیث کی اہمیت و ضرورت پر انہوں نے اسلام 2 راہوں پر یہ کتاب لکھی، اور حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ کروایا اور امت کو بتلایا کہ یورپ کا ایک مفکر جو پوری یورپی تہذیب اور کلچر میں جس کی جو پلا اور بڑھا، جس کا پروان چڑھا، لیکن احادیث مبارکہ کے متعلق وہ کتنے قیمتی اور اہم اس سلسلے کے اپنے مواد رکھتے ہیں، اسی سلسلے کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنت سے دامن چھڑانے اور حدیث کا انکار کرنے کا حقیقی سبب نئی نسل کی نفسیات اور مغربی تہذیب کے غلبے اور طاقت سے مکمل واقفیت کی روشنی میں بیان کیا کہ مغربی تہذیب کی قدروں اور پیمانوں اور اس کے طرز زندگی اور فیشن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی گڈ جوڑ نہیں ہو سکتا، اور اس زندگی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت اور آپ کی ذات پر مکمل اعتماد اور سنت کے مراتب اور مآخذ پر پورے یقین و اطمینان پر مبنی ہو، مغربی تہذیب کی تعظیم و تقدیس اور اس کو علم انسانی کی آخری دریافت سمجھنے کے تصور کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ غالباً بعد اسلامی ممالک کے حکام اور سیاسی لیڈران کے سنت پر حملہ اور انکار حدیث کا یہی سبب ہے۔ ہمارے کرنل غدافی صاحب اس زمانے میں جو کمیونسٹ لیڈر تھے، اور بھی اس طرح کے دوسرے حضرات تھے جنہوں نے احادیث مبارکہ کے متعلق بڑی عجیب و غریب حرکتیں کی اور عجیب و غریب باتیں جنہوں نے بیان کی، اسی کو جناب محمد اسد صاحب فرماتے ہیں۔ ایک دوسری کتاب ہے ان کی اسلام 2 راہیں پر، اس میں آپ فرماتے ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آہنی ڈھانچہ ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اگر آپ کسی عمارت کا ڈھانچہ ہٹا دیں تو کیا آپ کو اس پر تعجب ہوگا کہ عمارت اس طرح ٹوٹ جائے جس طرح کاغذ کا گھر ہوتا ہے۔ انکار حدیث کا اثر اور اتباع سنت کی ضرورت اور اس کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے بھی انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی۔ قابل قدر حاضرین، ہر دور کی طرح دور حاضر میں بھی عوام و خواص کے مختلف حلقوں میں شدید ضعیف اور موضوع احادیث کا چلن ہے۔ موضوعات کے اس شیوع میں کھڑے ہوتے کی تمیز کر کے عوام و خواص میں اس کا شعور بیدار کرنا بھی ایک اہم عمل ہے۔ نیز فتن و دیگر موضوعات کی بے شمار روایات کا صحیح فہم نہ ہونے کی بنا پر غلط فہمیوں کا ایک طوفان برپا ہے۔ روزانہ موبائل کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے حضرت امام مہدی کے ظہور کے متعلق کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا ہے۔
ایسے موقع پر حضرات محدثین کا فریضہ ہے کہ وہ ان روایتوں کو نکھار کر اور ان کے مصداقات کو واضح کر کے امت کے سامنے پیش کریں، بلکہ اب سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں حدیث شریف کے عنوان سے بغیر کسی تحقیق کے مادری یا ملکی زبانوں میں وائرل کی جاتی ہے، اور اس کے وائرل کرنے میں بعض فضائل بھی اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس پر کوئی حوالہ ہی نہیں ہوتا، اور بعض مرتبہ حوالہ ہی غلط ہوتا ہے اور وہ حدیث انتہائی ضعیف یا موضوع ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ وعظ و بیانات میں بھی ایسی روایات بیان کی جاتی ہے اور اس کی تحقیق و تفتیش کی کوئی فکر نہیں کی جاتی، پھر اس کی آڈیو یا ویڈیو کلپ لوگوں میں گشت کرتی ہے۔ اس صورتحال کی بنا پر عوام میں جو بے چینی اور ہیجان کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اصحاب فہم و دانش اس کا ادراک بھی کر رہے ہیں، لیکن اس پہلو سے عملی کام کر کے تشخیص کی اس فضا کو ختم کرنے والے مردان ضفاکار کو اکھیاں تک رہی ہیں، اور انتظار کی یہ طویل شب عرصے سے صبح کی نوید مسرت سننے کو بےتاب ہے۔ یہ پہلو بھی اہم ہے کہ حدیث کی حجیت اور شرح و بیان کے حوالے سے مختلف طبقات کے اشکالات و جوابات کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے۔ منکرین حدیث بھی اپنی مردہ اسکین میں جان ڈالنے کی خاطر نت نئے مباحث چھیڑ کر سادہ لوگ مسلمانوں میں تشکیکی جراثیم پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس پر متضاد بعض مسلم دانشور بھی اپنی کم فہمی کی بنیاد پر شبہات میں مبتلا ہو کر دانستہ یا دانستہ طور پر عوام میں اس کی اشاعت کی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔ اس صورتحال نے آج پرانی بحثوں کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اور اس وقت عرب و عجم میں متنوع حدیثی موضوعات پر کتب و مقالات لکھے جا رہے ہیں، سیمینار اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ بر صغیر بھی اس صورتحال کی لپیٹ میں ہے اور کسی درجے میں یہاں بھی اس پہلو پر کام کیا جا رہا ہے، لیکن جدید چیلنج کی بنا پر بہت سے تشنہ پہلوؤں پر قدیم ذخیرے کی روشنی میں عوام اور عصری تعلیم یافتہ طبقوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے علمی و تحقیقی لٹریچر کی ضرورت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ محترم محدثین اعظام، سیمینار کا مرکزی عنوان علوم الحدیث اور اس کے متعلقات اور اس کے ذیلی عنوانات کی تعین میں بڑی حد تک گرد و پیش کے فکری رجحانات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ ایسے مقالات تیار کرائے جائیں جن سے ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے، اور جو حدیث و سنت کے سلسلے میں مختلف طبقات میں پائی جاتی ہے۔ احادیث کی استنادی حیثیت اور اس کی حجیت سے انکار کی ایک بڑی وجہ ان علوم سے عدم واقفیت ہے جن سے فن حدیث عبارت ہے۔ تدوین حدیث کے مراحل، عہد رسالت، عہد صحابہ اور عہد تابعین میں احادیث کی کتابت، زبانی روایات میں صحت کا اہتمام، سینوں سے سفینوں میں منتقل کرتے وقت دقت نظر کا استعمال، جرح و تعدیل کے اصول اور ضابطے، اصول حدیث کی اصطلاحات اور روایات، راویان حدیث کے طبقات وغیرہ مختلف ایسے گوشے ہیں جن کے بارے میں اگر صحیح معلومات نہ ہوں تو ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظری اہمیت تسلیم کرنے کے باوجود مسلمانوں کی عملی زندگی اس کی روشنی اور تابناکی سے محروم رہ جائے۔ بر صغیر میں انکار حدیث کے فتنے نے جب سر اٹھایا تو بعض حضرات نے اپنی طرف سے اس کی یہ دلیل پیش کی کہ قرآن چونکہ اصل ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس میں تمام سامان فراہم کر دیا ہے، اس لیے اس کی موجودگی میں شریعت اسلامی کا کوئی اور ماخذ نہیں بن سکتا۔ عربی زبان اور اس کے اسالیب سے عدم واقفیت کی وجہ سے ان حضرات نے قرآنی فہم و تدبر کے جو نمونے پیش کیے ہیں وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ انہی نمونوں سے ان کے فکر و نظر کی پیمائش بھی کی جا سکے۔ بعض حلقوں میں محدثین کی تحقیقات ان کے علمی اصولوں اور جرح و تعدیل کے ضابطوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا، یہ کہہ کر اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی کہ زہد و مساعی کے ان ثمرات کے پیچھے انسان کا ہی ذہن کار فرما ہے۔ خبر واحد کو گفتگو کا موضوع بنایا گیا اور نئی نسل کے سامنے ذخیرہ حادث کو اس طرح پیش کیا گیا کہ ہر شخص کے لیے اس میں اپنی عقل استعمال کر کے صحیح و غلط کے درمیان امتیاز کرنا ممکن ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انقلابی ذہنیت کے حامل نوجوانوں کی اکثریت احترام و تقدس کی اس نعمت سے محروم ہو گئی جو فہم حدیث کے لیے اولین شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ چہ جائے کہ وہ دینی جذبہ اور محبت رسول سے سرشار ہو کر اپنی داخلی زندگی تعلیمات نبوی سے منور کرتی، درایت اور خبر واحد کی غلط تعبیر و تشریح کا شکار ہو گئی۔ فکر و نظر کے اس انحراف پر اب جبکہ نصف صدی گزر چکی ہے، اس کے لازمی نتائج بہت حد تک سامنے آ چکے ہیں۔
بعض دانشوروں کو اسلام کی وہ تصویر ایک آنکھ نہیں باتی جو دواوین حدیث و سنت سے ابھرتی ہے۔ حدیث و سنت کے تعلق سے فکر و نظر کی یہ بے اعتدالیاں اپنے تمام مذاہب کے ساتھ معاشرے میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی دشمنان اسلام نے اپنی پوری صلاحیت اس رخ پر لگا دی کہ ملت اسلامیہ اپنے اصلی ثقافتی ورثے کے سلسلے میں کنفیوژن کا شکار ہو۔ مستشرقین کی تیار کردہ لٹریچر میں جو زہر ہے وہ اسلام کے دور اول اور اس کے دینی، اخلاقی، سماجی، معاشی اور سیاسی نظام کی جو تصویر پیش کرتا ہے، اس کے مضر اثرات ہماری اسکولوں اور کالجوں میں نمایاں ہو رہے ہیں۔ تحقیقی اور معروضی مطالعے کے نام پر اسلام کی ان تعلیمات کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، جن کا تجربہ اس زمین پر ایک طویل عرصے تک کیا گیا ہے۔ وقت کی یہ اہم ترین ضرورت تھی کہ حدیث و سنت کا مقام، ان کی تشریح حیثیت اور دین میں ان کی اہمیت واضح کرنے کے لیے علوم حدیث کا تعارف کرایا جائے اور ان علوم کی تدوین میں جن اصولوں کی رعایت کی گئی ہے ان کی تشریح کی جائے۔ چنانچہ اسی ضرورت کے تحت اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، مجموعے میں شامل مقالات میں حدیث و سنت کا تعارف بھی ہے، اس کی حجیت اور تشریحی حیثیت پر تفصیلی گفتگو بھی ہے۔ اسی طرح اس میں تدوین حدیث کے مراحل اور تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔ ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کیا گیا ہے جو تدوین حدیث کے سلسلے میں پائی جاتی ہے۔ خالص فنی چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں جس سے فن حدیث کی باریکیوں کو سمجھنے میں مدد ملے۔ ضعیف حدیث کی تشریح حیثیت ایک بڑا حساس موضوع ہے۔ مقالات میں تفصیل سے فریقین کے دلائل کا جائزہ لے کر صحیح نقطۂ نظر کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسی طرح فتنہ انکار حدیث کا تفصیلی جائزہ لے کر اس کے اسباب و محرکات اور نتائج و اثرات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ منہج محدثین و مستحیلین اور ان کے طریقے استنباط کو بھی بعض مقالات میں موضوع گفتگو بنایا گیا ہے۔ اسی طرح بعض معروف محدثین کی خدمات بھی پیش کی گئی ہے۔ بعض محدثین اور شارحین حدیث کے درمیان تقابل پیش کرتے ہوئے اس موضوع کو بھی ابھارا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے پہلو ہیں جو ان مقالات میں نمایاں کیے گئے۔ محترم مقالہ نگار حضرات، الحمدللہ 92 مقالات مجموعی طور پر ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ 38 مختلف موضوعات پر مختلف جامعات اور مدارس کے حضرات محدثین کی خدمت میں ان مقالات کے سلسلے میں معروضات پیش کی گئی اور الحمدللہ 42 مدارس گجرات سے 38 موضوعات پر 92 مقالات ہم تک موصول ہوئے ہیں۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ ان تمام مقالات کے ایک ایک حرف کو مجموعی طور پر جمع کر کے اس کو شائع کیا جائے، لیکن یہ بہت ضخیم اور بہت دور رس کام تھا، اس لیے امکانی طور پر مختصر وقت میں کچھ چیزیں ہمیں ایسی کرنی پڑی جس سے ہم بھی بالکل مطمئن نہیں ہے۔ ہمارے کئی مقالہ نگار حضرات کے ماشاءاللہ کسی نے 150 صفحے میں مقالہ لکھا ہے تو کسی نے 100 صفحے میں۔ اس قسم کے یہ مقالات بڑے قیمتی ہے، لیکن پورا کا پورا شائع کرنا ہمارے لیے مشکل تھا، اس لیے ہم نے تلخیص کی ہے۔ اصل مقالات تو آپ حضرات کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اور انشاءاللہ مزید اس پر اور تحقیق آپ کرتے رہیں گے۔ جیسے ابھی حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم حضرت اقدس کا خط پڑھا جائے گا، اس میں مقالہ نگار حضرات کو حضرت نے یہی فرمایا کہ جس موضوع کو آپ نے اپنایا ہے اور جو مقالہ لکھا ہے اس کو حرف آخر نہ سمجھا جائے۔ ہر چیز میں ایسا ہوتا ہے، مزید تحقیقات کرنی پڑتی ہے۔ اسی بنیاد پر چند باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دوران تلخیص و تہذیب درجے ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا۔ جن موضوعات پر ایک ہی صاحب قلم نے مقالہ تحریر کیا ہے اس میں ان تمام مباحث و عناوین کو باقی رکھا گیا ہے جو اس موضوع سے متعلق اہم اور ضروری ہے۔ اکثر مقالہ نگارہ حضرات نے عربی عبارتیں مع ترجمہ نقل کی ہے، ایسے حال میں بعض جگہ عربی عبارتیں باقی رکھی گئی تو کہیں اردو ترجمے پر اکتفا کیا گیا۔ جن موضوعات پر ایک سے زیادہ حضرات نے مقالے تحریر فرمائے ان میں اہم مباحث اور ضروری امور میں تکرار بھی ہونا لابدی ہے۔ ان کی تلخیص میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ سارے مقالات کو پڑھ کر جو مباحث یا بعض مقالہ نگار حضرات نے لکھے تھے صرف اسلوب و ترتیب کا فرق تھا، نفس موضوع مکمل ہوتا تھا تو وہاں کسی ایک صاحب قلم کے مقالے پر اکتفا کرتے ہوئے حاشیے میں دونوں مقالہ نگار حضرات کا ذکر کیا ہے۔
نیز جو باتیں اہم، مفید اور نئی محسوس ہوئی تو اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس اقتباس و مندرجات کو لے کر حاشیے میں صاحب مقالہ کی وضاحت کر دی جائے۔ ہر مقالے کے شروع میں ارباب علم نے تمہید میں جو 1-2 صفحے قائم فرمائے ہیں، اس کی اہمیت کو پیش نظر تقریباً سبھی کی تلخیص کو باقی رکھا گیا ہے۔ بہت سے مقالات مواد کے اعتبار سے بہت مفید تھے، لیکن ترتیب اور تہذیب کے اعتبار سے دقت طلب تھا، تو اس میں یہ صورت اختیار کی گئی کہ اسی موضوع پر دوسرے صاحب قلم نے جو مقالہ تحریر کیا اس پر اکتفا کرتے ہوئے حاشیے میں دونوں مقالہ نگار حضرات کے نام کی وضاحت کی گئی۔ اظہار تشکر، اس سیمینار کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار آپ تمام محدثین حضرات مقالہ نگار کا ہے۔ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اپنی شدید ترین مصروفیتوں کے باوجود دور دراز پر مشقت سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے، محنت اور عرق ریزی سے تیار کردہ اپنے مقالات سے استفادہ کا موقع فراہم کیا۔ آپ محترم بزرگوں اور مخلص دوستوں نے جن احساسات اور جذبات کا اظہار فرمایا اور ان کے ذریعے ہمیں جو تعاون ملا، اس کا تصور بھی آج کی مادی دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آپ تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ایک خوشگوار فریضہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی دینی خدمات کو شرف قبولیت بخشے۔ میں اس موقع پر دارالعلوم ماتلی والا کے تمام اساتذہ کرام، بالخصوص حضرت مولانا عبدالرشید صاحب منوبری، مولانا عبداللہ لاجپوری صاحب، مولانا عاطف صاحب، مولانا ارشد صاحب، مولانا ذاکر صاحب پارکھیتی، مولانا یوسف صاحب سندراوی کا شکر گزار ہوں، جو اس مجموعے مقالات کو طباعت کے قابل بنانے میں معاون ہوئی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس مضمون و مبحوث کو پیش کرنے میں ہر مقالہ نگار کا اسلوب و انداز تحریر الگ الگ ہوتا ہے، تاہم مضمون کو پرکشش رکھنے اور قاری کو گھٹن سے بچانے کے لیے تکرار میں حذف و ترمیم اور حق و فق ایک مجبوری اور ناگزیر ضرورت ہے۔ اس سیمینار کے لیے مقالات تحریر کرنے والے قابل احترام محدثین کی جد و جہد اور سعی و محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور ان کے دلی جذبات کی حد الوسع رعایت کرتے ہوئے سطور بالا میں درج مجبوری کے پیش نظر مقالات کی تلخیص میں تکرار کو حذف کرتے ہوئے مضمون کا تسلسل باقی رکھنے اور اس کی اثر پذیری کو برقرار رکھنے کی سعی کی گئی ہے، تاکہ قاری کی طبیعت میں دلچسپی اور خواندگی میں نشاط باقی رہے۔ تاہم کہیں معمولی تکرار نظر آئے تو وہ دوسرے اہم عنوان یا مدعا کے ثبوت میں بطور استشہاد ضروری ہوگا، یہ صورت کم نظر آئے گی۔ اسی طرح مولانا عبدالرشید صاحب منوبری نے بہت مختصر وقت میں مقالات کی پروف ریڈنگ کا کام انجام دیا، جو سب سے مشکل ہوتا ہے۔ مولانا عبداللہ صاحب لاجپوری نے بھی اور مولانا عاطف صاحب نے بھی اس کام میں ان کا تعاون کیا۔ اسی طرح مولانا یوسف سندراوی، انہوں نے کمپیوٹر پر تلخیص و ترتیب اور دیگر ضروریاتی امور میں کافی تعاون فرمایا، رات دن نہیں دیکھی۔ اسی طرح حضرت مولانا ذاکر صاحب پارکھیتی نے بھی سیٹنگ اور اصلاح کے فرائض انجام دینے میں مسلسل رات اور دن محنت فرمائی۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح آنے والے مہمانوں کو اور خصوصی طور پر ہمارے صدر محترم، جنہوں نے طبیعت کی کمزوری ضعف کے باوجود اس جلسے میں وقت مقررہ پر شرکت فرمائی، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا اور اس علمی و تحقیقی فضا میں آنے والے ہمارے محدثین کا استقبال کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اے آمدنت باعث خوشبختی ماں، بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ علیم و خبیر اس اجتماع کو حدیث شریف کی خدمات کے سلسلے میں مزید تقویت کا باعث بناتے ہوئے مدارس اسلامیہ کے حق میں مفید ترین اور کارآمد ترین بنائے۔ اس موقع پر حدیث شریف کی نسبت سے حضرت مولانا محمد طلحہ منیار صاحب اور ترغیب و ترہیب کے آپ کے ساتھی، یہ حدیث شریف کا ایک ہی بر صغیر میں ایپ ہے اور ایک کوشش ہے جس کے ذریعے وہ امت مسلمہ کو ضعیف اور موضوع روایتوں کی وضاحت کر کے ان کے سامنے بات کو نکھار کر پیش کرتے ہیں۔ ان محدثین کا اور اس میں شرکت کرنے والے دوسرے جتنے بھی حضرات علماء کرام ہیں، میں ان سب کا بھی گجرات کے تمام علماء کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ تمام عالم اسلام کے علماء کی طرف سے کہ آپ یہ بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں۔ خشک مضامین ہے، لوگ اس میں جلدی شریک نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو چلائے رکھا ہے۔ اسی طرح جیسے مولانا محمود صاحب نے عرض کیا، یہ مسجد ہے اور ویسے بھی تصاویر کے سلسلے میں
کتاب و سنت کی جو دلائل اور جو روشنی میں جو چیزیں نظر آتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں کبھی تو معلول بعلت اور کبھی مطلق تصویر سے منع فرمایا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کیا گیا ہے۔ اس موقع پر برطانیہ سے آنے والے دارالعلوم ماتلی والا کے ٹرسٹی حضرات جناب حاجی ایوب صاحب، حاجی عبدالعزیز صاحب اور اسی طرح حاجی ایوب صاحب کے صاحبزادے جنہوں نے اس سیمینار کے لیے تحریک کی اور مجھے کہا کہ سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا لیکن آپ محنت کر کے حدیث شریف کے سلسلے کا کوئی سیمینار منعقد کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام حضرات کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ سیمینار کا سارا خرچہ انہوں نے اپنے ذمے لیا اور ہم کو اس چیز سے مستغنی کر کے فارغ کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ادارے کے معاونین محسنین جن جن حضرات نے بھی خطوط کے ذریعے فون کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، ان تمام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو آپ مقالہ نگار حضرات کا ہی سب سے پہلے میرے سر پر بوجھ ہے شکریہ کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی بہترین صلاحیتوں اور محنتوں میں اور لگائے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے اور امت آپ سے زیادہ استفادہ کر سکے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ پاک حضرت کی مساعی